نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ سلسلہ آپ کا مدنی چینل میں حاضر ہوں، اور جو اس کو دیکھنے والے اسلامی بھائی ہیں ان کے علم میں ہے، اور جو نئے ہیں ان کو عرض کرتا چلوں کہ یہ سلسلہ بالخصوص ہمارے ناظرین کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس میں ہمارا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین جو مدنی چینل دیکھتے ہیں، دیکھنے کے دوران کچھ مشورے ذہن میں آتے ہوں گے، وہ چاہتے ہوں گے کہ ہماری بات مدنی چینل کی مجلس تک پہنچے، متعلقہ اسلامی بھائیوں تک پہنچے۔ اسی طرح سے کوئی کمزوری بھی ہو سکتا ہے آپ دیکھتے ہوں، کوئی غلطی بھی آپ نوٹ کرتے ہوں، اور آپ کا یہ ذہن ہو کہ بھائی یہ بات ہماری پہنچنی چاہیے، تو ایک ایسا موقع ہے، ایک ایسا انٹریکشن ہے کہ جو آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اپنی دل کی بات، اپنا مدنی مشورہ، تاثرات دینا چاہتے ہیں، تو یہ مدنی چینل کا سلسلہ بالخصوص ہمارے ناظرین کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس وقت آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ نمبر آپ کو اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں، ان نمبرز پر ابھی ہاتھوں ہاتھ آپ کال کیجئے، اور مدنی چینل کی نشریات سے متعلق کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر اپنے کال ریکارڈ کرا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کال کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک ذریعہ مجھ سے رابطے کا ای میل کا ایڈریس بھی آپ کو دیا جاتا ہے، یہ اس وقت آپ اسکرین پر بھی دیکھیں گے، آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv، یہ اس سلسلے کا بالخصوص ای میل کا ایڈریس ہے، اور الحمدللہ ہمارے کئی ناظرین ای میلز بھی کرتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام ای میلز کو سلسلے میں شامل کیا جائے، اور بعض جو ہے وہ سینسر کر کے بھی پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ کسی خاص شخص سے متعلق، کسی خاص مبلغ سے متعلق اگر کسی کمزوری کا بیان ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا یہاں پر اعلان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ البتہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ کی طرف سے اگر کسی مبلغ کے حوالے سے، کسی نعت خوان کے حوالے سے، یا سلسلے کے کسی فارمیٹ کے حوالے سے کوئی کمزوری کا یا کوتاہی کا بیان کیا جاتا ہے تو وہ متعلقہ اسلامی بھائی تک پہنچا دی جاتی ہے، اور الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مزید بہتر سے بہترین کی طرف جو ہے وہ لے جایا جائے، اور پروڈکشن کے حوالے سے بھی آپ بات چیت کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی کوششیں جاری رہتی ہیں کہ ہم اپنی پروڈکشن کو، اپنی کیمرہ میننگ کو، اپنی ڈائریکشن کو، اپنی لائٹ کو، اور جو بھی چیزیں ہماری انوالو ہوتی ہیں ان کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جہاں پر بھی انسان کا عمل دخل ہوتا ہے وہاں پر غلطی کا امکان بہرحال موجود رہتا ہے، اور ہم ویسے ناقص ہیں، اور بہت ساری چیزیں آپ محسوس کرتے ہوں گے، لیکن ہم تک پہنچائیے، انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے کہ اس کو دور کریں جو بھی ہماری کوتاہی ہے، تاکہ ہم مزید بہتر انداز پر اپنی نشریات کو، اور جو ایک بیسک ہمارا پرپز ہے مدنی چینل کا، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا، اس میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ اور یہ نیکی کی دعوت، قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنا، یہ ظاہر ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، حسب مرتبہ ہر شخص کو نیکی کی دعوت پہنچانا، گناہوں سے روکنا اور امر بالمعروف کرنا، یہ ہر مسلمان کی ایک ذمہ داری ہے، اور حسب مرتبہ ہر شخص جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے اس کو، تاکہ ہمارے معاشرے میں اچھائیاں مزید سے مزید ہوں اور برائیاں کم سے کم ہوتی چلی جائیں۔ اس سلسلے میں میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے آنے والے دن ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی مدنی مشورے شامل کیے جائیں۔ مثال کے طور پر
11वीं शरीफ का महीना अब आने को करीब है और कुछ ही दिनों के बाद जो है 11वीं शरीफ का महीना इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा, रबीउल सानी, जिसको हम मोहब्बत में रबीउल गौस भी कहते हैं। और बड़ी ही अकीदत के साथ, एहतराम के साथ दुनिया भर में आशिकाने औलिया इस महीने को याद करते हैं। जनरली तो औलिया कराम की करामात, औलिया कराम का मर्तबा, वली किसको कहते हैं, सीरत औलिया की अहमियत, उस पर कलाम किया जाता है। लेकिन बिलखुसूस चूँकि इस महीने की 11 तारीख को हम गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से याद करते हैं, मनाते हैं, तो सीरत गौस आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से खुसूसी नशरियात का सिलसिला जारी रहता है। खुशखबरी भी है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 11 दिन तक मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला भी जारी रहेगा। हम रोज़ाना ही रात को शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के साथ मदनी मुज़ाकरे में भी शामिल रहेंगे और इसके अलावा भी मुबल्लिगीन अपने अपने सिलसिलों को तरतीब दे रहे हैं। और जैसे ही 11वीं शरीफ का महीना करीब आएगा तो आप इसकी प्रोमोशंस भी मदनी चैनल की स्क्रीन पर देख पाएंगे। अलबत्ता अभी भी अगर आप कोई मशवरा देना चाहते हैं, गुज़श्ता सालों में आपने जो हमारी नशरियात देखी हों रबीउल गौस के महीने के हवाले से और उसके बारे में कोई बात करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ वक्त बाकी है। मुमकिन हुआ तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके मशवरे पर अमल किया जा सकेगा। तीसरी बात जो इस सिलसिले में एक खुसूसियत भी कह सकते हैं, कोशिश भी होती है कि हम आने वाले हफ्ते के दौरान जो अहम हमारे सिलसिले ऑन एयर होने होते हैं या कोई भी ऐसी नई एक्टिविटी होनी होती है उसको भी इस सिलसिले में बयान किया जाए। तो बढ़ते हैं, कुछ प्रोमोज हैं हमारे पास, कुछ प्रोमोशंस हैं, वो आपको इंशाअल्लाह पेश करनी है। जब तक आपकी कॉल्स भी इंशाअल्लाह हम तक पहुंच जाएंगी। ये नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इन नंबर्स पर आप अभी हाथों हाथ जो कॉल करेंगे इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि उसको सिलसिले में शामिल किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी कुरान और सुन्नत के पैगाम को आम करने वाली आशिकाने रसूल की ये मदनी तहरीक है और इसके 103 से ज़ायद शोबाजात हैं जो मुख्तलिफ अंदाज पर नेकी की दावत को आम करने में कोशां हैं। और इसी में हमारे 2 बड़े अहम, बुनियादी और बड़े शोबाजात कहे जा सकते हैं, जामियतुल मदीना और मदरसतुल मदीना। इनके लिए मदनी चैनल पर हम टेलीथॉन करने जा रहे हैं, मदनी अतियात मुहिम हम करने जा रहे हैं और दुनिया भर के जो भी आशिकाने रसूल हमें इस वक्त सुन रहे हैं उनसे मदनी इल्तिजा है कि इस मदनी अतियात मुहिम में आप भी हिस्सा लें, अपनी तरफ से भी हिस्सा लें, दूसरों को भी तरगीब दें। लेकिन मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि इस टेलीथॉन के हवाले से, मदनी अतियात मुहिम के हवाले से अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने जो दुआ दी है कि अल्लाह तबारक व तआला के वली कामिल की ज़ुबान से निकलने वाली दुआ अगर मैं और आप हासिल करना चाहते हैं और यकीनन करना चाहते होंगे तो वो क्या दुआ है, आइए पहले वो सुनते हैं, बाइसे तरगीब होगा। फिर इंशाअल्लाह टेलीथॉन के हवाले से कुछ मजीद मदनी फूल मैंने आपको अर्ज करने हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए दुआ अत्तार सुनते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिन नबिय्यिल करीम। तमाम आशिकान रसूल की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 17 दिसंबर 2017 को दावत इस्लामी की जामियातुल मदीना और मदारिसुल मदीना के लिए टेलीथॉन का सिलसिला है। 1 यूनिट के सिर्फ 10,000 रुपए। आशिकान रसूल हिम्मत कीजिए, यकीन मानिए कि राह खुदा में देने से कम नहीं होता, बढ़ता। तो अपना माल बढ़ाइए और उस दिन के लिए बढ़ाइए जिस दिन न माँ देगी न बाप देगा, कोई नहीं देगा। उस दिन बड़ा काम आएगा और सबसे ज्यादा जरूरत का दिन वो दिन होगा जब हम कब्र में अकेले रख दिए जाएंगे, तो उस वक्त के लिए माल की भी जरूरत पड़ेगी, वो माल जो राह खुदा में दिया जा चुका। हिम्मत कीजिए, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 12वीं शरीफ के 12 यूनिट्स, प्यारे आला हजरत की निस्बत से 25 यूनिट्स, 112, 313, 786 यूनिट्स। जितना शहद डालेंगे उतना मीठा होगा। या अल्लाह, जो जितने ज्यादा यूनिट्स तेरी राह में जामियातुल मदीना और मदारिसुल मदीना के लिए दावत इस्लामी के हवाले करे, ऐ परवरदिगार, दुनिया में इसे किसी का मोहताज न करना, सिर्फ अपने दर का मोहताज रखना और इसे जन्नत की ज्यादा से ज्यादा आला
तरीन नेमतें महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पड़ोस में नसीब करना। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी प्यारी दुआएं अमीर सुन्नत इरशाद फरमा रहे हैं। तो कोशिश करें कि हम सब इसके अंदर हिस्सा लें, हस्बे तौफीक जो भी हम कर सकते हैं। राह खुदा अज़्ज़ व जल में खर्च करना, खा वो 1 रुपया हो, रायगा नहीं जाता। नीयत इखलास की हो और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पाने की हो। कम ज़्यादा, उससे ज़्यादा, जितना ज़्यादा हम करेंगे इंशाअल्लाह हमें उतना ही फ़ायदा हासिल होगा। इस टेलीथॉन को जो ऑर्गेनाइज करते हैं और जो इसको लीड करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रुकनी शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी हैं। आइए उन्होंने भी इसकी तरगीब इरशाद फरमाई है, उसका एक प्रोमो देखते हैं जी। आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी दिन ब दिन तरक्की की तरफ कदम बढ़ाती चली जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 100 से जायद शोबाजात में सुन्नतों की खिदमत कर रही है। और इन 100 से जायद शोबाजात में 2 बड़े ही प्यारे, बड़े ही अजीम शोबाजात हैं। जी हां, मेरी मुराद जामियातुल मदीना और मदरसतुल मदीना से है। आइए अब इन दोनों शोबाजात की कुछ तफसील बताता चलूं। जामियातुल मदीना, जिसमें दरस निज़ामी करवाया जाता है, आलिम बनाने वाला कोर्स किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जानना चाहेंगे दावत इस्लामी के कितने जामियातुल मदीना है? मुल्क और बैरून मुल्क दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह 526 जामियातुल मदीना है, जिसमें 42,000 से ज्यादा इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें दरस निज़ामी कर रहे हैं। बहुत सारे इस्लामी भाई तो ऐसे हैं जिनका खाना पीना रहना यानी अकोमोडेशन दावत इस्लामी के जिम्मे है। अब बात करते हैं मदरसतुल मदीना की। मेरी, आपकी, हम सब की दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह 2700 से ज्यादा मदरसतुल मदीना मुल्क और बैरून मुल्क में कायम है। अल्लाह की रहमत से 1,28,000 से ज्यादा मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियां कुरान पाक की मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। आप जानना चाहेंगे इन मदारिसुल मदीना की कारकर्दगी क्या है? अब तक आपके मदरसों से, जी हां, मदरसतुल मदीना से 69,000 से ज्यादा हाफिज कुरान बन चुके हैं। 2 लाख के करीब मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियां नाजरा कुरान पाक खत्म कर चुके हैं। एक बात सोचने वाली है, हम में से कितने आलिम बन सके? हम में से कितने हैं जो हाफिज कुरान बन सके? हम बन तो नहीं सके, मगर इन उलमा, इन हुफ्फाज, इन कारी साहिबान, इन कुरान पढ़ने वालों की खिदमत तो कर सकते हैं, इनको स्पॉन्सर तो कर सकते हैं। आइए इस नेकी में हिस्सा मिलाने का मौका आपकी दावत इस्लामी आपको भी दे रही है। याद रहे, सदका देने से, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। आप परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, बीमारी में हैं, सदका दीजिए। इंशाअल्लाह ये मुसीबतें, ये बलाएं, ये परेशानियां दूर हो जाएंगी। 17 दिसंबर को हम करने जा रहे हैं मदनी अतियात मुहिम टेलीथॉन। यूनिट है सिर्फ 10,000 रुपए का। आगे बढ़िए, इन दोनों शोबाजात में अपना हिस्सा मिलाइए। क्या मालूम ये खर्च करना हम सब की मगफिरत का जरिया बन जाए। घर में जितने अफराद हैं सभी के नाम का 1-1 यूनिट ले लीजिए। अल्लाह ने ज्यादा नवाजा है तो अपने मरहूम वालिदैन, रिश्तेदारों के नाम का भी यूनिट लीजिए। हमारे बहुत सारे अखराजात हैं। जी हां, इन 2 शोबाजात पर करोड़ रुपए के अखराजात हैं। आपके ताउन से ये शोबाजात चलते हैं। मदनी चैनल के जितने नाजरीन हैं, आप सब ने अपना हिस्सा जरूर मिलाना है। आगे बढ़िए, डोनेट कीजिए, अतियात दीजिए और नेकियां कमाइए। माशाअल्लाह काफ़ी डिटेल में हमने इस टेलीथॉन के हवाले से, मदनी अतियात मुहिम के हवाले से सुना है। मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत सारे नाज़रीन के लिए ये बाइस तरगीब होगा। कोशिश करें अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दावत इस्लामी के साथ इस तौर पर भी मुआवनत करने की, मदद करने की तौफीक अता फरमाए। कॉल्स आपकी आ चुकी हैं, अब बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की जानिब और देखते हैं कि आज आप मुझसे क्या बात करना चाह रहे हैं। जी, आपका मदनी चैनल सिलसिला में सवाल ये है, ये जो मदनी क्लिनिक सिलसिला लगता है ना मदनी चैनल पर, तो उसमें मशवरा ये कि मुख्तलिफ डॉक्टर बुलाए जाए। मतलब कभी आर्थोपेडिक, कभी कार्डियोलॉजिस्ट, तो कभी सर्जरी वाले बुला लें, कभी ENT स्पेशलिस्ट बुलाए जाएं, तो इससे ये ज्यादा बेहतर होगा। बजा फरमाया, आपका मशवरा बिल्कुल समझ में आता है। तो इंशाअल्लाह जो इस सिलसिले के हमारे ज़िम्मेदारान हैं उन तक आपका फीडबैक मैं अर्ज़ कर दूंगा और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स हज़रात जो है वो मैसर भी हो और हम उसको ऑनियर भी करें।
اور اس کا بنیادی مقصد ایک یہ بھی ہے کہ امت کی خیر خواہی ہو اور جو بھی اویئرنیس ہے میڈیکل کے حوالے سے وہ زیادہ سے زیادہ ہو. ظاہر ہے ہر ڈاکٹر کی ایک اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے, اپنا ایک دائرہ کار ہوتا ہے. جتنے زیادہ اسپیشلسٹ ہوں گے تو انشاءاللہ اتنا زیادہ مفید ہوگا. آپ کا مدری مشورہ مجھے تو پسند آیا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ کیسے عمل کیا جا سکے. نیکسٹ. آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ مدنی چینل میں جو مدنی منوں کا پروگرام آتا ہے اگر یہ مغرب کے بعد ہو جائے تو ماشاءاللہ, کیونکہ بچے سارا دن اسکول میں ہوتے ہیں, اس کے بعد ٹیوشن پہ ہوتے ہیں, مغرب کے بعد گھر میں ہوتے ہیں. کون سے سلسلے کا فرمایا انہوں نے؟ مدنی منوں کا جو سلسلہ ہے. دیکھیں ٹیوشن آپ نے بجا فرمایا پر ہوتے ہیں, اور اسی کو ہم نے پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو مغرب سے پہلے کوشش کی ہے. اس کی جو ایگزیکٹ ٹائمنگز ہے میرے ذہن میں نہیں ہے, اگر مجھے بتا دی جائے تو ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ شام کے اوقات میں ہوں. اچھا, اب ایشو یہ آئے گا کہ مغرب کے بعد جو ہے وہ آپ نے جہاں سے کال کی ہے تو وہ ٹائمنگ آپ کو سوٹ کرتی ہوں گی, لیکن ظاہر ہے کہ خالی پاکستان ہی کی بات کریں تو باب المدینہ سے جیسے جیسے ہم اوپر کی جانب جاتے جائیں گے تو مغرب جو ہے وہ ارلی ہوتی چلی جائے گی, اور 20-25 منٹ تک جب ہم کے پی کے میں پہنچیں گے تو بعض شہروں کا فرق پڑ جاتا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو ڈفرینس رہے گا. البتہ ہماری کوشش یہی ہے کہ شام کے اوقات کے اندر ہو. اچھا, ٹیوشن کے اوقات بھی مختلف ہوں گے. اب آپ کے بچے جو ہے وہ ہو سکتا ہے 4-5 بجے کے بعد جاتے ہوں, بعض جو ہے وہ 2 بجے بھی جاتے ہوں گے, 3 بجے بھی جاتے ہوں گے. تو ایک جرنل ٹائمنگ جو ہے وہ رکھنا ہمارے لیے ممکن ہوگا. البتہ ہر ایک کے اوقات کے مطابق ہر سلسلے کا لگنا یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ذرا آزمائش ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کے بچے اس وقت میں مصروف ہوتے ہیں, پڑھنے میں ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں, تو آپ ریپیٹ ٹائمنگز جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ رکھیں. جو سلسلے مدنی منوں کے ہوتے ہیں اس ریپیٹ ٹائمنگ کے اندر آپ اس کو دیکھ لیا کریں. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ریپیٹ کی ٹائمنگز میں بھی بعض لوگوں کو وہ سوٹ نہ کرتی ہو. تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ انٹرنیٹ آج کل بہت عام ہے, اس کے بیان کرنے کی حاجت نہیں, اور ہمارے ہاں تو بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے. تو ڈیوائسز بھی تقریباً ہر گھر کے اندر اینڈرائڈ ڈیوائسز ہوتی ہیں, لیپ ٹاپ, آئی پیڈ, جو بھی ہماری چیزیں ہم یوز کرتے ہیں. تو اپنے پسندیدہ چیزوں کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں, اور اس کو پھر اپنے وقت کے مطابق جس وقت میں مدنی منع آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہوں تو ان کو دکھا دیا جائے. تو یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جو بھی آپ کا سلسلہ مس ہو جاتا ہے, آپ نہیں دیکھ پاتے, تو ان ٹائمنگز کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ کال. کو ہر روز اظہر بھائی کا بیان لازمن ضرور سنایا کرو. اظہر بھائی کا بیان یا عشاء کو سنایا کرو یا فجر کو اذان دویلے. اسد بھائی بڑی بڑی مہربانی ہو. لگتا ہے اظہر بھائی کا بیان ان کو بہت پسند ہے. واقعی ماشاءاللہ اچھا بیان فرماتے ہیں, اور بہت سارے ناظرین کی خواہش ہوگی ہر روز دکھائیں, اور عشاء کے بعد بھی دکھائیں, فجر کے بعد بھی دکھائیں, لازمی اور ضروری دکھائیں. تو آپ کی چاہت موسٹ ویلکم. ماشاءاللہ پسندیدگی کا آپ نے اظہار فرمایا. لیکن ظاہر ہے کہ ایک تو ہر وقت بیانات ان کے ہوتے بھی نہیں ہوں گے, اور جدول کے اندر بھی ہر ایک مبلغ کا بیان اس طرح سے شامل کرنا آزمائش رہتی ہے. البتہ یہ عرض کرتا چلوں انشاءاللہ اظہر بھائی ایک نیا سلسلہ ہمارا بھی پچھلے دنوں ہی مشاورت میں طے ہوا ہے, اللہ کی رحمت سے وہ کرنے جا رہے ہیں. بڑا خوبصورت سلسلہ ہوگا, اور وہ اسٹوڈیو سے باہر ہوگا. وہ کیا ہوگا, اس کا ٹاپک کیا ہے, اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, وہ انشاءاللہ آپ اس کو جب اس کی تیاری ہو جائے گی. ابھی تو ایک آئیڈیا ہم نے ڈسکس کیا ہے اور مبلغ ڈسکس کیا ہے, پھر جیسے ہی اس کی پروڈکشن ہوگی تو انشاءاللہ آپ اس کو مدری چینل پر دیکھ پائیں گے. تب تک دیگر سلسلے دیکھتے رہیں. اظہر بھائی کا سلسلہ جب آئے گا تو آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا. البتہ مختلف مواقع پر ان کے بیانات آن ایئر ہوتے ہیں, ہفتہ وار اجتماع میں بھی ہوتے ہیں, اور بعض خاص مواقع پر بھی اظہر بھائی کے بیانات جو ہے وہ آپ ماشاءاللہ دیکھ پاتے ہیں. نیکسٹ.
نام ڈاکٹر صادق میمن ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم لوگ مدنی چینل کے سارے ہی پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور خصوصاً مدنی مذاکرہ ہر سنیچر کو۔ ساتھ ساتھ جو ہے مفتی قاسم کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ 1:30 بجے ہمارے یہاں آتا ہے اتوار کے دن، تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی دیکھیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس دوران ہمارے یہاں 1:45 بجے نماز ہوتی ہے، تو کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ اس کی جو ری ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے اس کو بھی پروموشن دی جائے۔ تو مفتی قاسم کے جو پروگرام ہیں ان کو تھوڑی سی پروموشن دی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، آپ نے کال کی۔ اس کا مجھے ذرا ریپیٹ کا اگر ٹائم پتہ چل جائے، مفتی قاسم صاحب کے جو سلسلے آن ایئر ہوتے ہیں، اتوار کو تو فریش آن ایئر ہوتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نماز کی جہاں تک بات ہے تو وہ عموماً 1 سوا 1 بجے نمازیں ہوا کرتی ہیں، لیکن بعض جگہوں پر 1:30 پونے 2 بھی ہوتی ہیں، بعض جگہوں پر 2 بجے بھی ہوتی ہوں گی، تو یہ تھوڑا بہت ٹائمنگ کا تو ایشو رہتا ہی ہے ناظرین کے ساتھ۔ تو پھر اس کے بعد پھر دیگر سلسلوں کی بھی ترکیب ہوتی ہے۔ البتہ جو ریپیٹ کا ٹائم ہے وہ انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ رہی پروموشن کی بات، تو پروموشن کی جاتی ہے، مزید اس پر انشاءاللہ ہم غور کر لیں گے، ضرور ہونی چاہیے، اور واقعی ماشاءاللہ ایک عام مبلغ کا بیان کرنا، اور ایک عالم کا بیان کرنا، اور پھر ایک مفتی کا بیان کرنا، اور پھر ماشاءاللہ مفتی قاسم صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا ہے، بہت لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ عز و جل ان کو جتنا ہم زیادہ سنیں گے اتنی ہی ہم زیادہ فوائد حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ منڈے کو 1 بجے یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، تو اگر 1:45 بجے جماعت ہے تو غالباً یہ 45 منٹ کا سلسلہ ہوتا ہے، تو 1 سے 1:45 کے درمیان آپ اس کو دیکھ پائیں گے۔ اور پھر بھی ظاہر ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ مصروف ہوتے ہوں، تو وہی جو مشورہ میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا ہے، اگر اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں گے، تو جب چاہیں گے اس کو دیکھ پائیں گے۔ پروموشن جو ہے وہ انشاءاللہ مزید اس پر جو ہے وہ غور کر لیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ نیکسٹ نام طیب ہے، نیو کراچی سے بات کر رہا ہوں میں۔ میرے آپ سے بات یہ ہے، حاجی صاحب کا جو مثالی معاشرہ جو پروگرام آتا ہے، تو میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ اس کو 1 گھنٹے سے بڑھا کے کم از کم 2 گھنٹے کیا جائے، کیونکہ وہ جو پروگرام ہے نا وہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، اور بہت لوگوں سے میں نے سنا کہ اس کا جو ہے نا وہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ آپ کا نا، اس کا جو ہے نا تھوڑا وقت بڑھائیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، کال کرنے کا اور حوصلہ افزائی کا سلسلے کے حوالے سے بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ حاجی صاحب سے عرض کر دیں گے نگران شورا سے، اور غالباً 1 گھنٹہ تو نہیں ہے، مجھے جو یاد پڑتا ہے 1 گھنٹے سے زیادہ ہی ٹائم ہے، مجھے اگر کنفرم ہو جائے، اور آپ نے 2 گھنٹے کی ڈیمانڈ کی ہے تو نگران شورا سے عرض کر دیں گے، تو وہ پسند فرمائیں گے تو 2 گھنٹے کر لیں گے۔ تو واقعی مثالی معاشرہ ہو یا کوئی بھی سلسلہ ہو، اللہ تبارک و تعالی نے بہت نوازا ہے، اور ماشاءاللہ قادر الکلام ہیں، اور بہت ساری ایک مطلب ویورشپ ہے ہماری، جو جن کے مدنی بہاریں ہم سنتے رہتے ہیں، نگران شورا کے بیانات اور سلسلوں کے ذریعے جن کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوئے، کئی گناہ گاروں نے توبہ کی، کئی کرمنلز تھے، انہوں نے بیانات سن کر الحمدللہ توبہ کی، اور پھر اس کے بعد ایک اچھے انسان اور اچھے مسلمان جو ہے وہ بننے میں کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مزید نگران شورا کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ ٹائمنگز انشاءاللہ کنفرم ہوتی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، البتہ آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہم نگران شورا تک پہنچا دیں گے۔ نیکسٹ میرا نام محمد مزمل رضا ہے اور میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں۔ مدین چینل کی ویڈیو آپ ہمارے نمبر پر بھیج جا کریں، دیکھنے کے طلبگار ہیں۔ آپ کے نمبر پر کیسے بھیجیں؟ تو عموماً اس طرح کا تقاضا واٹس ایپ کے ذریعے ہوتا ہے کہ ہمیں ویڈیوز مل جایا کریں۔ دیکھیں، ایک تو مدنی چینل کی تمام ویڈیوز یا کچھ ویڈیوز کا بھیجنا بھی آسان کام نہیں ہے، البتہ کوشش کی تھی ہم نے کہ ہم کچھ نہ کچھ مدنی گلدستے جو ہے وہ پہنچا سکیں، لیکن کچھ لیمیٹیشنز ہیں۔ ہم نے ہزاروں نمبرز پر بھیجنا شروع کی تھی، لیکن کچھ ٹیکنیکلی لمٹس کی وجہ سے ہم اس کو بہت زیادہ آگے نہیں بڑھا سکے۔ لیکن پرسنل نمبر پر تو ظاہر ہے کہ واٹس ایپ ہے یا کچھ اور اس طرح کی سروسز ہیں جس کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی سوشل میڈیا کے یوزرز ہیں تو ہمارے کئی پیجز ہیں۔ میں کہوں گا کہ اگر آپ یوزر ہیں تو ان پیجز کو لائک کیجئے، اور اس کے ذریعے آپ کو بہت ساری نشریات مل سکیں گی، لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تمام ہی نشریات آپ تک پہنچے گی۔ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اور
ایک لمٹ تک جو ہے وہ چیزیں بھیجی جاتی ہیں، اپلوڈ کی جاتی ہیں. تو ہمارے جو پیجز ہیں دعوت اسلامی کے نام سے ہے، امیر اہل سنت کا پیج ہے، نگران شورا کا پیج ہے، مدنی چینل کا پیج ہے، مدنی خبروں کا پیج ہے، اسی طرح اور بھی چند ہمارے دارالفتہ اہل سنت کا پیج ہے. تو اگر آپ اس کو یوز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ تک ہماری چیزیں جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر پہنچتی رہیں گی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہمارا ایک میڈیم ہے سیٹلائٹ کے ذریعے جو ہم نیکی کی دعوت کو عام کرتے ہیں. اب اس کو کنورٹ کر کے ہر ایک کے نمبر پر بھیجنا یہ آسان کام نہیں ہے، اور جو بھی اس بات کو سمجھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ لمیٹڈ ہی چیزیں بھیجی جا سکتی ہیں. بقیہ جو ذرائع ہیں ہمارے ویب سائٹ کے، سوشل میڈیا کے، آپ چاہیں تو ان کو استعمال کریں تو انشاءاللہ فوائد حاصل ہوں گے. ایک ای میل کو پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے. ای میل بھیجنے والے اسلام بھائی بھی ہو سکتا ہے انتظار کر رہے ہوں کہ ہمارا نمبر کب آئے گا. ایک ای میل بھیجی ہے ہمیں اور طلحہ اتاری ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یور پروگرام از ویری انفارمیٹیو، جزاک اللہ خیرہ. کچھ مشورے دیے ہیں. ایک تو مدنی چینل پر جب بھی کوئی پروگرام آن ایئر کیا جاتا ہے اور اس سے پہلے نیتیں کروائی جاتی ہیں تو یہ بتا دیا جائے کہ یہ کس پروگرام کے بارے میں نیتیں کروائی جا رہی ہیں. تو آپ کی ای میل پڑھنے کے بعد جو ہے میں نے رابطہ کیا تھا، ہمارا جو یہ شعبہ ہے جو ان چیزوں کو آن ایئر کرتا ہے، تو نیتوں کے ساتھ سلسلے کا نام لیا جاتا ہے. تو دیگر اسلام میں بھی اس سے اپڈیٹ ہو جائیں گے. ذرا چلائیے مدنی مذاکرے کا جو ہم نے ایک سیمپل کے طور پر ایک کلپ نکالا ہے، تو اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیے، پھر میں کچھ مزید عرض کرتا ہوں. جی دکھائیے. آئیے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھیے. مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. جی تو اس کے اندر طلحہ بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدنی چینل کے سلسلے کا نام لیا گیا ہے کہ مدنی مذاکرہ ہے، کرنے والے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اور پھر نیتیں سٹارٹ ہوئی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک آدھ سلسلے میں مسنگ ہو گئی ہو، تو اگر آپ اسپیسیفک ای میل کر دیں گے کہ بھئی فلاں سلسلے کا پرومو میں نے دیکھا تھا اور اس کے اندر سلسلے کا نام مینشن نہیں تھا، تو بائی مسٹیک ہو سکتا ہے، تو اس کو انشاءاللہ چیک کر لیا جائے گا. بہرحال ہماری کوشش تو ہے کہ سلسلے کا نام لیا جائے. اسی طرح سیکنڈ جو آپ نے لکھا ہے کہ ٹیلی گرام کے ذریعے کس طرح سے ہم اپنی کال جو ہے وہ ریکارڈ کرا سکتے ہیں اور اپنی ویڈیوز بھیج سکتے ہیں. تو یہ سروس تو فی الحال آن نہیں ہے. واٹس ایپ کے ذریعے، اسی طرح جو ٹیلی فون کے نمبرز آپ کو دیے جاتے ہیں، ان دو ذرائع سے آپ اپنا صوتی پیغام بھیج سکتے ہیں، یا آپ چاہیں تو اپنی کال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح سے تھرڈ آپ نے لکھا ہے کہ مدنی مذاکرے کے حوالے سے جو بیان کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے موضوع کے حوالے سے آپ نے مشورہ دیا، انشاءاللہ وہ متعلقہ اسلام بھائی سے بات کر لی جائے گی. اور فورتھ ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا جو ٹائم ہے وہ اگر پہلے والا کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اصل میں کچھ شیڈیول کی تبدیلی کی وجہ سے جمعہ کی بجائے اس کو بدھ رات 11 بجے کیا گیا ہے. تو فی الحال تو یہ ممکن نہیں ہوگا. انشاءاللہ ان فیوچر اگر کوئی ایسی پاسبلٹی ہوئی تو اس کو نیچے لانے کی ہم کوشش کریں گے. بہرحال جزاک اللہ خیر، آپ نے ای میل کی اور اپنے مدنی مشوروں سے ہمیں نوازا. نیکسٹ کال. مدنی مذاکرہ جو آتا ہے وہ تقریباً ہر روزانہ کیا جائے تو اچھا نہیں ہوتا گا؟ کیوں اچھا نہیں ہوگا؟ بالکل روزانہ ہی کیوں، ہر وقت ہی اگر ہوتا رہے تو مدنی مذاکرے سے اور اچھا کیا ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دیگر مصروفیات بھی ہیں اور تحریری کام بھی ہیں. پھر ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تنظیم کے بانی ہیں اور تنظیم کو بھی وقت آپ عطا فرماتے ہیں. مختلف مدنی مشوروں کی بھی ظاہر ہے کہ ترکیب ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا آفس چلاتے ہیں، چھوٹا سا ایک کام ہوتا ہے ہمارا، یا ایک جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو گھر بھی ساتھ ہوتا ہے، تو ہم اس کو کس طرح سے مینیج کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک ایسی پرسنالٹی کہ دنیا کے
سینکڑوں ممالک کے اندر جو ہے جس کا مدنی کام ہو اور 103 سے زیادہ شعبہ جات ہوں اور ہر شعبہ اپنی جگہ پر ایک دنیا رکھتا ہو اور اس کے اندر لاکھوں لوگ جو ہے وہ جس مدنی تحریک کے ساتھ وابستہ ہوں تو کتنا زیادہ جو ہے اس کو وقت دینے کی حاجت رہتی ہوگی. تو الحمدللہ امیر اہل سنت کو دیکھا ہے کہ جب بھی موقع رہتا ہے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے جو ہے وہ آپ ناظرین کو وقت عطا فرماتے ہیں. جیسے کہ اب 12ویں کے 12 دن ہوئے, 11ویں شریف آ رہی ہے تو 11 دن مدنی مذاکرے ہوں گے. رمضان مبارک میں الحمدللہ روزانہ ایک نہیں بلکہ 2 مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے. محرم الحرام میں 10 دن پورے بلکہ 11ویں دن بھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہا. اسی طرح ذوالحجہ میں تو یوں دیکھیں تو پورے سال میں پھر ہر ہفتے کو تو ہے ہی. امیر اہل سنت دنیا میں کہیں پر بھی ہوں لیکن جو سیٹرڈے ہے, سیٹرڈے اور سنڈے کی جو درمیانی رات کو آپ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں اس میں ناغہ نہیں ہوتا. تو الحمدللہ ہم فیضیاب ہوتے ہیں. خواہش کی جہاں تک بات ہے تو میری اور آپ کی اور ہر امیر اہل سنت سے محبت کرنے والے کی خواہش تو یہی ہوگی کہ جب بھی ہم مدنی چینل آن کریں تو امیر اہل سنت تشریف فرما ہوں اور آپ کے مدنی پھول سنے. ظاہر ہے کہ جو آپ کی پرسنالٹی ہے, جو آپ کی زبان میں تاثیر ہے اور جو آپ کی بات ہے وہ پھر آپ ہی کی بات ہے, لیکن دیگر جدول کے مطابق جو ہے وہ آپ وقت عطا فرماتے ہیں. البتہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہاں تک پہنچایا جا سکے. دعا بھی کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, ان کا سایہ تا دیر ہم پہ قائم دائم فرمائے. صحت یابی کے ساتھ جو ہے وہ آپ رات مدنی مذاکرے میں بھی کچھ جو آپ نے اس طرح ذکر فرمایا تھا تو صحت بھی رہے. الحمدللہ آپ اسی طرح سے ہمیں رہنمائی فرماتے رہیں. نیکسٹ کال. کفایت اللہ بات کر رہا ہوں پاک پتن شریف سے. سر یہ ایک قصہ قرآن سے جو آپ کا پروگرام ہے نا, اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے, یہ مہربانی کر کے کوئی ٹائمنگ کنفرم کر. اچھا, مجھے کنفرم نہیں ہے, اگر مجھے پوچھ کر بتا دیا جائے کہ کیا واقعی اس کی ٹائمنگ نہیں ہے. اگر ہے تو بتا دی جائے, نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچائے. انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ کوئی کنفرم ہو سکے. نیکسٹ کال. جمعہ کو جو رات میں حسن اسلام سلسلہ آتا ہے, یہ اس میں بھی ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو اگر اس کا بھی تھوڑا سا وقت بڑھا دیا جائے یا اس کو تھوڑا سا پہلے کر دیا جائے, کیونکہ رات کا وقت ہوتا ہے اور اب سردیاں ہیں تو ایک تعداد سونے کی تیاری بھی کرتی ہے, تو اگر اس کو تھوڑا سا پہلے کر دیا جائے تو میرا ناقص مشورہ ہے کہ ایک اچھی تعداد اس سلسلے کو دیکھ پائے گی. چلیں جی, جزاک اللہ خیرہ. کیا بتایا تھا, میں اصل میں کال سن رہا تھا جی. مغرب کے بعد, اتوار مغرب کے بعد ایک قصہ قرآن سے ہوتا ہے جی. تو جب مجھے مغرب کے بعد کہا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مغرب کا چونکہ ایک وقت نہیں ہوتا تو یہ سلسلہ بھی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہوگا. اچھا, ایک بیوٹی ہے اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے گڈ پرابلم. پرابلم ضرور ہے لیکن اچھا پرابلم ہے کہ ہماری کئی چیزیں جو ہے وہ نماز کے ساتھ جو ہے وہ ہوا کرتی ہیں. پرابلم ان دا سینس کہ اس کا ایک وقت مقرر نہیں ہو پاتا, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ الحمدللہ نمازوں اور جماعتوں کا چونکہ اہتمام کیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے, ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. تو بعض سلسلے ایسے ہیں کہ جو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ہوتے ہیں, اور چونکہ یہ دو نمازیں ایسی ہیں کہ مختلف مواقع پر مختلف ٹائمنگز میں سال میں ان کی جو ٹائمنگز ہیں وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں, تو یہ سلسلے ویری کرتے رہیں گے. تو اس میں جو ہے وہ میں یہی عرض کروں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنا اگر دیکھنے کا ٹائم بڑھا لیں گے تو 5 منٹ 10 منٹ اوپر نیچے ہوں گے تو آپ کو یہ سلسلہ دیکھنے کو مل جائے گا. تو یہ کبھی 1.5 مہینے میں چینج ہوتا ہے ٹائم, کبھی 2 مہینے میں ہوتا ہے. تو کچھ ہم سپیس رکھتے ہیں کہ نماز کے بعد جو ہے وہ 10-15 منٹ کے بعد جو وہ سلسلہ آن ایئر کیا جائے. لیکن جو چیزیں اذان سے متعلق ہوتی ہیں, جیسے اذان مغرب کے بعد ہم نے فوراً کچھ نہ کچھ لگانا ہے, تو ظاہر ہے کہ اذان کا وقت جو ہے وہ ہر دوسرے دن تیسرے دن بعض اوقات جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے, اور کئی دن تو ایسے بھی آتے ہوں گے کہ جس میں ہر روز ہی تبدیل ہوتا ہوگا کچھ سیکنڈز, تو یہ پھر ویری کرتا رہتا ہے. تو یہ ایک مدنی چینل کی انفرادیت ہے الحمدللہ, اور خوبصورتی ہے کہ ہم نمازوں کے اوقات کے مطابق بھی اپنے
جدول کو ترتیب دیتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا پر بھی کافی وائرل ہوتا ہوگا, اور ایک قصہ قرآن سے واٹس ایپ کے ذریعے اور دیگر جو نیٹ ورکس ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے, تو آپ اپنے پاس محفوظ کر لیا کریں, اور کسی ایک ایسے گروپ کے ساتھ یا کسی ایسے اسلامی بھائی کے ساتھ اگر آپ جوائن ہو جائیں گے کہ جو باقاعدگی کے ساتھ اس کو حاصل کرتا ہو, تو انشاءاللہ آپ اس کو آرام سے سن سکیں گے. تو یہ آڈیو میں بھی اویلیبل ہوتا ہے. اگر مجھے اپڈیٹ کر دیا جائے کہ ہم کس سوشل نیٹ ورک پر ایک قصہ قرآن سے اپلوڈ کرتے ہیں, تو میں ناظرین کو بھی عرض کرتا چلوں تاکہ وہاں سے اس کو حاصل کیا جا سکے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ویب سائٹ پر بھی یہ موجود ہوتا ہوگا, تو وہاں سے چاہیں تو اپنے پاس جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر دیں. ویب سائٹ پر مجھے کنفرم کیا گیا ہے, تو وہاں سے آپ اس کو حاصل کر لیجئے. مختصر دورانی کب شروع ہوگا اور اس کے اوقات کیا ہے؟ اوقات کا اعلان آج کل میں ہو جائے گا. ہو چکا ہو تو مجھے کنفرم نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ مدنی منع بہت جلدی اس کا اعلان ہو جائے گا. اور یہ آنے والے مہینے میں ہے, جنوری میں. ڈیٹ کیا ہے اس کی؟ اگر 9 جنوری کو یہ انشاءاللہ سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا. آج غالباً آخری مدنی انتخاب تھا باب المدینہ کراچی میں, اور ملک بھر کے غالباً 23 شہروں میں ذہنی آزمائش کے آڈیشنز یعنی مدنی انتخاب ہم کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں, اس کا سلسلہ ہوا. ان کی ٹیمز جو ہے وہ ترتیب دی جا چکی ہیں, اب جو ہے یہ اپنے فائنل مراحل میں ہیں. تو 9 جنوری سے انشاءاللہ یہ آن ایئر ہوگا, اور اس کی ٹائمنگ اگر کنفرم ہو چکی ہے تو 9 سے 11 منگل بدھ جمعرات 9 سے 11 اور 9 جنوری سے یہ سلسلہ انشاءاللہ آن ایئر ہوگا, اور اس کی پروموشن بھی سٹارٹ ہو چکی ہوں گی. تو انشاءاللہ پھر آپ کا یہ محبوب سلسلہ جو ہے وہ عنقریب آپ اس کو دیکھ پائیں گے. نیکسٹ کال محمد راشد رضا اتاری مٹھیاں سے. اسد بھائی سے گزارش ہے کہ وہ مہربانی کر کے اگر اذان جو ہے حاجی مشتاق اتاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی اگر چلا دیا کرے تو آپ کی بڑی شفقت ہوگی. اچھا, ہم چینج کرتے رہتے. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز میں اذان غالباً آن ایئر تھی. اگر کنفرم ہو جائے تو مجھے بتا دیا جائے. اور ایشو شاید یہ ہوگا کہ ان دنوں میں ویڈیو تو ہم ریکارڈ نہیں ہوتی تھی, اور باقاعدہ طور پر اذان کہیں پر ریکارڈ کی گئی ہو مجھے کنفرم نہیں ہے. اذان تو آپ کہتے تھے, اور بڑی پیاری اذان کہتے تھے ماشاءاللہ. ہم نے براہ راست یعنی کہ اجتماع وغیرہ میں سننے کی سعادت کئی مرتبہ ملی تھی. بڑی خوبصورت اور منفرد انداز پر تھی. اب اس کی آڈیو اگر اویلیبل ہوئی, اور تھوڑا سا کوالٹی کا ایشو آ جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اس طرح سے اسٹوڈیوز کی ترکیب نہیں تھی ہمارے پاس کہ باقاعدہ طور پر اس کو ریکارڈ کیا جائے. تو جنرل وائز جو ہے وہ جو سنتوں بر اجتماعات میں یا کنز الایمان مسجد میں امامت فرماتے تھے تو وہاں پر ہوا کرتی تھی. تو بہرحال آپ کی جو ہے وہ فیڈ بیک ہم تک پہنچا ہے, انشاءاللہ اس کو ہم غور کر لیں گے. اگر اویلیبل ہوئی آڈیو اور اس کی کوالٹی بھی ایسی ہوئی تو انشاءاللہ بالکل ہونی چاہیے. نیکسٹ محمد شہزاد بول رہا ہوں حاصل پور پنجاب سے. اب یہ ہے کہ ہماری گاؤں ہے چھوٹا سا ادھر, تو ادھر نہ مدنی چینل کے شوقین ہیں لیکن مدنی چینل نہیں ہوتا تو اس کو اویلیبل کریں, جو بھی ذریعہ ہو رابطہ کریں. اور اب تو چھوٹے گاؤں کے اندر, چھوٹے شہروں کے اندر, ٹاؤنز کے اندر بھی کیبل کا نظام کافی حد تک پہنچ چکا ہے. انٹرنیٹ تو شاید اتنا اچھا نہیں ہوگا, اور اگر ہوگا تو شاید افورڈ کرنا اس کو مشکل ہو, لیکن مدنی چینل جو ہے وہ پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں اور تقریباً گاؤں گوٹھوں میں بھی بکثرت دیکھا جاتا ہے. تو اب آپ کے ہاں کیا پرابلم ہے, کیوں نہیں آپ دیکھ پا رہے, تو میں چاہوں گا کہ ہیلپ ڈیسک کا ہمارا نمبر جو ہے وہ آن ایئر کر دیا جائے. پیارے بھائی آپ یہاں پر کال کر لیجئے گا, رابطہ کر لیجئے گا. یہ ہماری سروس ہے, ہیلپ ڈیسک کے نام سے ہے. مدنی چینل کی نشریات کے حوالے سے اگر آپ کسی پرابلم کا شکار ہیں, آپ کے پاس سگنل پراپر نہیں ہے یا کوئی اور ایشو ہے, کیبل آپریٹر تعاون نہیں کر رہا یا مدنی چینل آ ہی نہیں رہا یا آ رہا ہے تو وہ کلیئر نہیں ہے, بعض اوقات بہت پیچھے کے نمبرز پر ڈال دیا جاتا ہوگا تو آزمائش ہو سکتی ہے. اینی پرابلم آپ کو مدنی چینل دیکھنے کے حوالے سے ہو تو ہمارے
ای میل کا ایڈریس بھی ہے اور فون نمبر بھی ہے. یہاں پر رابطہ کیجئے, انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی آپ کی مدد کریں گے. اور اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ بھی رکھیے اور اس کو عام بھی کیجئے. یہ ایک پراپر ہمارا شعبہ ہے اور دنیا بھر سے الحمدللہ اس شعبے کے ذریعے رابطہ کیا جاتا ہے اور ہمارے اسلامی بھائی جتنا ہو سکتا ہے ان کی معاونت کرتے ہیں. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا, لیکن ظاہر ہے کہ ہر کسی کو اویئرنیس ہو یہ بھی ضروری نہیں. چھوٹا سا پرابلم ہوتا ہے, جب وہ فون پر ہی اس کو رہنمائی مل جاتی ہے تو مدنی چینل دیکھنا اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے. تو اس نمبر پر آپ رابطہ کیجئے اور اپنے گاؤں کا اسپیسیفک ایریا جب آپ بتائیں گے تو الحمدللہ ہماری ایک پوری ٹیم ہے ملک بھر کے اندر جو مدنی چینل ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے کام کرتی ہے. اور وہ علاقے کے جو بھی کیبل آپریٹرز ہوتے ہیں یا جس ذریعے سے بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, اب تو ڈیجیٹل نیٹ ورکس بھی کئی آ چکے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ اس طرف جو ہے وہ لوگ جا بھی رہے ہیں. تو جو بھی آپ کے ایریا میں اویلیبل ریسورس ہوگا انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں رہنمائی کر دی جائے گی. تو یہ نہ صرف ہمارے یہ کالر جنہوں نے کال کی بلکہ کسی اور کو بھی مدنی چینل کی نشریات کے حوالے سے کوئی پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہو یا کوئی آپ کو مشکل ہو, کوئی مشورہ چاہیے, تو ان نمبرز پر آپ رابطہ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے آپ کو ضرور اس کی رہنمائی کی جائے گی. نیکسٹ. میں سعید اتاری مٹھیاں سے عرض کر رہا ہوں. حضور آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اگر حاجی شاہد صاحب کی آواز میں سورہ ملک اور سورہ یاسین یہ اگر ریکارڈ کر کے چلائی جائے تو انشاءاللہ, کیونکہ حاجی صاحب کی آواز میں بہت درد ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ حاجی صاحب کی مناقب زیادہ سے زیادہ چلائی جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلے کو پسند کرنے کا شکریہ, آپ نے کال بھی کی, حوصلہ افزائی فرمائی. حاجی شاہد صاحب کی آواز میں غالباً یہ ریکارڈ تو ہوئی تھی, مجھے اگر کنفرم ہو جائے, ورنہ انشاءاللہ ہماری کوشش تھی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید یہ ریکارڈ کی گئی تھی سورہ ملک شریف اور سورہ یاسین شریف. لفظ جو ہے وہ سورہ ملک ہے, لام جو ہے وہ ساکن ہے. سورہ ملک یہ لفظ جو ہے وہ درست نہیں, اس کو سورہ ملک پڑھا اور کہا جائے. تو انشاءاللہ غور کر لیں گے, اگر ریکارڈنگز ہوں گی تو اس کو آن ایئر کیا جائے گا. اس میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف قراء جو ہیں ان کی آوازوں میں ہم آن ایئر کرتے رہیں. البتہ حاجی شاہد صاحب کا آپ نے فرمایا تو بجا فرمایا, واقعی آپ کی آواز ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری ہے, بہت اچھے نعت خوان ہیں, اچھے قاری ہیں اور الحمدللہ بہت کچھ جو ہے آپ کی آواز میں ہم آن ایئر کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. وقت جو ہے وہ مختصر ہے, ایک اور ای میل میں چاہوں گا کہ اس کو شامل کر لوں, پھر جو ہے مغرب کا وقت جو ہے وہ قریب ہے. اور ای میل بھیجنے والے ہیں ہمارے منیر اتالی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منیر بھائی, آپ نے مدنی مذاکرے سے پہلے ہونے والے بیان کے حوالے سے جو مدنی پھول ارشاد فرمایا ہے وہ میں نے متعلقہ اسلامی بھائی تک پہنچا دیا ہے, تو امید آپ سمجھ گئے ہوں گے. اسی طرح سے دوسرا آپ نے لکھا ہے کہ آقا کا بچپن ایک دو ٹاپک سیرت کے حوالے سے مدنی چینل پر, اسی طرح معجزات پر بھی ہونے چاہیے. تو معجزات پر اور سیرت پر تو کئی ہمارے سلسلے ہو چکے ہیں رب نور شریف کے اندر الحمدللہ. مزید جب موقع آئے گا تو اس پر مزید کام کر لیا جائے گا. روزانہ فیضان اعلی حضرت سلسلے کے طرح مختلف مبلغین اور مفتیان کرام نگران پاک کابینہ بھی ہوں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک سلسلہ کیا جائے, تو یہ ان کی خواہش ہے. دیکھیں اب سارا سال ایک ہی جدول ہو, ایک ہی طرح سے ہو, تو یہ تو ذرا مشکل ہے. البتہ نگران پاک کابینہ کے حوالے سے الحمدللہ ہم ایک نئے سلسلے کی تیاری میں ہیں جس میں کچھ مبلغین بھی ان کے ساتھ شامل ہوں اور یہ وہ سلسلہ فرمائیں. باقی فیضان اعلی حضرت کا ایک اپنا پیٹرن تھا, ذہنی آزمائش کا ایک اپنا انداز ہوگا, دیگر سلسلوں کے بھی انشاءاللہ انداز مختلف رہتے ہیں. تو ایک نئے انداز پر انشاءاللہ آپ 30 دن کے بعد میں عرض کروں گا, ایک مہینے کے بعد انشاءاللہ کئی ایسے سلسلے ہوں گے جو کچھ مختلف انداز پر ہوں گے, جو آپ روٹین میں ہمارے سلسلے دیکھتے ہیں ان سے کچھ ہٹ کر ہوں گے, وہ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ پائیں گے. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس طرح کا سلسلہ ہو تو اس کو ذرا آپ ڈیٹیل بھی کر دیا کریں, کیا ٹاپک ہونا چاہیے, اور جو آپ کے ذہن کے اندر ہے اس کو ڈیٹیل میں آپ بھیجیں گے تو ہمارے لیے سمجھنا انشاءاللہ زیادہ آسان رہے گا.
اذان مغرب کا وقت یہاں عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں تقریباً ہونے کو ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جنہوں نے کالز کی، ای میلز کی، بہت بہت شکریہ. آخر میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ ای میل کا ایڈریس دوبارہ بتا دیا جائے. آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv. اس سلسلے کے لیے آپ ای میل کرتے ہیں اس ایڈریس پر. اس ہفتے کے دوران موصول ہونے والی ای میلز کو انشاءاللہ اگلے سلسلے میں شامل کیا جائے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے سبب نے کی